बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज हम बात करेंगे इमरान खान की 3 अपीलें जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में उन पर आज समातें हुई हैं। उन तीनों अपीलों के हवाले से बड़ी एक डेवलपमेंट है कि इमरान खान, बुशरा बीबी या शाह महमूद कुरैशी, उनके खिलाफ 3 बड़े फैसले आए थे 8 फरवरी इलेक्शन से पहले। तो क्या इमरान खान, बुशरा बीबी और शाह महमूद कुरैशी, इन तीनों बड़े फैसलों के खिलाफ जो अपीलें हैं, जो बड़ी डेवलपमेंट है, क्या वो जल्दी रिहाई में तब्दील हो सकती है? आज के रिमार्क्स क्या थे? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब हैं, उन्होंने बड़ी एक गैर मामूली ऑब्जर्वेशन दी। उस ऑब्जर्वेशन का आइंदा आने वाले दिनों पर क्या असर होगा? आज की जो समात थी वो समात हुई क्या है? और क्या आज जो प्रोसिक्यूशन की 2 जो बड़ी टीमें हैं कि FIA की जो साइफर केस में जो प्रोसिक्यूशन टीम थी वो आज क्यों जो है वो वहां पे मौजूद नहीं थी, क्यों इल्तवा मांगा? और दूसरे केस जो नैब का केस था, तोशाखाना नैब केस, उस केस में इल्तवा क्यों मांगा गया और क्यों जो है वो प्रोसिक्यूशन टीम ने टाइम जो है वो मांगा है? ये वही 2 प्रोसिक्यूशन की टीमें हैं जो अडियाला जेल में बड़ी तवील समातें होती रहीं। सुबह 9 बजे 10 बजे समात शुरू होती थी और रात 10 बजे से 12 बजे तक, रात 12 बजे तक जो है वो समातें चलती थीं। उसमें जो बयानात कलम बंद हुए, हक़ जिरा, हक़ दिफा ख़त्म हुआ, तो इनमें जो प्रोसिक्यूशन की टीम थी हर समात पर मौजूद होती थी। और आज क्या वजह बनी कि जब अपीलों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो नोटिस जारी किया और वो मौजूद नहीं थे? सारा अहवाल आपके सामने रखेंगे और ख़ास तौर पर हम इस पे बात करेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में उस जो डेवलपमेंट हुई है, जो ऑब्जर्वेशन आई है जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की, उसका असर क्या होगा? क्या इन अपीलों का जल्द फैसला होने जा रहा है या आर्जी तौर पर जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, मतलब सज़ा मुअत्तल करके ज़मानत पर रिहाई का जो ऑर्डर होता है, क्या वो जो इमरान खान या PTI की लीगल टीम लेगी या जो हतमी फैसला है वो लेगी? ये वो अब मयार या एक ऑब्जर्वेशन आई है जिस पर अभी जो इमरान खान की लीगल टीम है उन्होंने फैसला करना है। आज 3 अपीलें थी और सारा अहवाल आपके सामने मैं रखता हूं। साइफर केस जिसमें इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को सज़ा हुई, उस सज़ा को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान ने दोनों सज़ाओं में सज़ा मुअत्तल करके ज़मानत पर रिहाई की दरख्वास्त दायर की और दोनों में उनका मौक़िफ़ ये है कि क्योंकि अपीलें जो है वो तवील अरसे तक पेंडिंग रह सकती हैं, ज़ेरे इल्तवाज रह सकती हैं, तो इसलिए आप इसमें सज़ा मुअत्तल करके ज़मानत पर रिहाई दे दें। लेकिन इस दफ़ा इमरान खान और PTI की लीगल टीम ने एक चीज़ नई ऐड की है। जो तोशाखाना फौजदारी केस की अपील जब जो है वो फाइल हुई थी, दायर हुई थी, उस वक्त वो ऐड नहीं हुई थी कि फ़ैसला भी मुअत्तल कर दिया जाए, सज़ा के साथ फ़ैसला भी मुअत्तल कर दें। क्योंकि फ़ैसला अगर फील्ड में रहे तो आप पर जो कदगन है कि आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, जो नाअहली की या डिस्क्वालिफिकेशन की जो कदगन होती है वो बरकरार रहती है अगर फैसला फील्ड में रहे। तो इस दफ़ा इमरान खान के वकला ने आर्जी रिलीफ में ये मांगा है कि एक तो सज़ा मुअत्तल करके ज़मानत पर रिहाई दी जाए और दूसरा आप फैसला भी मुअत्तल कर दें और फैसला मुअत्तली के साथ ही नाअहली जो है वो ख़त्म हो जाएगी और अपीलें जो है वो बाद में डिसाइड होती रहे। लेकिन इस हवाले से आज समात के दौरान साइफर केस की जब समात शुरू हुई तो उस समात के शुरू में ही जो वकला थे FIA की जानिब से, जो प्रोसिक्यूटर थे, जो FIA के तफ्तीशी अफसर थे, इसके अलावा असिस्टेंट डिप्टी अटॉर्नी जनरल थे, डिप्टी अटॉर्नी जनरल थे, असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल जो है वो मौजूद थे, तो उनकी जानिब से ये इस्तदा अदालत के सामने की गई कि इसमें हमें टाइम दे दिया जाए, क्योंकि 2 प्रोसिक्यूटर्स जो है वो स्पेशल प्रोसिक्यूटर FIA की जानिब से इन अपीलों की पैरवी करने के लिए वो तैनात होने हैं। और उस हवाले से ये एक समरी जो है वो वजारत कानून और इंसाफ को भेज दी गई है और वो अभी प्रोसेस में है। जैसे ही प्रोसेस मुकम्मल होगा 2 जो है वो स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स इसमें तैनात होंगे और वो स्पेशल प्रोसिक्यूटर जो है वो इस केस की पैरवी करेंगे। लेकिन इस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कदरे बरहमी का इजहार किया और उन्होंने ये कहा कि हमने पीर के रोज आपको नोटिस जारी किए थे, जब इस केस में नोटिस हो गए अपीलों में तो फिर आपको यहां भी होना चाहिए था। और उन्होंने सख्त बरहमी का इजहार इस लिहाज से भी किया, उन्होंने कहा कि ठीक है, आज क्योंकि अपीलें समात के लिए मुकर्रर है तो इन पर आज ही समात होगी। आपने जो भी इसमें नोट लेना है, जो भी आप चीज़ें आप नोट करना चाहते हैं वो आप नोट करते जाएं, लेकिन ये अपीलों की समात जो है वो आगे बढ़ेगी। लेकिन इसी दौरान जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जो 2 रुकनी बेंच है इस केस की समात कर रहा था, उन्होंने इस पर जो है वो कदरे मुशावरत भी की और मुशावरत के बाद जो है वो
یہ عدالت نے یہ کہا کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ آج کیونکہ تھرسڈے ہے، جمعرات ہے، تو ہم منگل تک کے لیے مطلب 5 مارچ کے لیے ہم جو کیس ارجن کر دیتے ہیں۔ سائفر کیس کی میں بات کر رہا ہوں کہ سائفر کا کیس 5 مارچ تک جو ہے وہ ارجن کر دیتے ہیں، لیکن چیف جسٹس نے ساتھ ہی یہ کہا کہ اگر 5 مارچ کو پروسیکیوشن کی جانب سے کوئی نہ آیا تو ہم ان اپیلوں کو سنیں گے اور ان اپیلوں کو آگے جو ہے وہ لے کر چلیں گے۔ اس کے بعد شاہ محمود قریشی کی اور عمران خان کی جو اپیلیں تھی سائفر کیس میں، ان پر 5 جو ہے وہ مارچ تک سماعت ملتوی کر دی گئی، منگل کے روز ان پر سماعت ہوگی۔ پھر توشہ خانہ کیس جب کال ہوا تو توشہ خانہ کیس میں بھی جو نیب کی پروسیکیوشن ٹیم تھی، وہ جو مین جو لیڈ کونسل ہیں وہ موجود نہیں تھے، امجد پرویز، ان کی حوالے سے نیب کے جو پروسیکیوٹر موجود تھے انہوں نے عدالت کو یہ بتایا کہ اس کیس میں کیونکہ امجد پرویز صاحب اسپیشل پروسیکیوٹر ہیں، وہ اس کیس کی پیروی کر رہے ہیں، وہ آج موجود نہیں ہے، وہ اس کی فیملی میں کوئی مسئلہ ہوا ہے، کوئی فوتگی ہوئی ہے، وہ آج اس لیے عدالت کے سامنے نہیں آئے، تو عدالت اس کیس کو ارجن کرے تاکہ جب امجد پرویز صاحب آئیں تو وہی کیس کی پیروی کر سکے۔ تو اس پر بھی عدالت نے پھر توشہ خانہ جو نیب کیس ہے، اس میں عمران خان اور بشرا بی بی کو جو ہے وہ 14 سال سزا سنائی گئی تھی احتساب عدالت کی جانب سے، تو اس میں عدالت نے جو اپیلیں ہیں وہ منگل 5 مارچ کے لیے سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ یہاں پہ جو بیرسٹر سلمان صفدر ہیں، عمران خان کے وکیل ہیں، ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہماری جو فیصلہ تھا، جو کیس تھا، جو اڈیالہ جیل میں تیزی تھی اس کیس کے سنتے ہوئے، وہی تیزی جو ہے وہ ہماری اپیلوں میں بھی آنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ رات کی آدھی رات تک جو ہے وہ 25 گواہ تھے اس کیس میں، جن گواہوں کے بیانات ہوئے، جن گواہوں پہ جرح ہوتی رہی، اور ایک جو ہے وہ فکس میچ چلتا رہا جس میں ہم موجود ہی نہیں تھے۔ ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ عدالت کم سے کم پھر یہ کر دے کہ ہمیں بھی جو ہے وہ ان کی غیر موجودگی میں سن لے۔ تو چیف جسٹس عامر فاروق جو ہے انہوں نے اس پر یہ کہا کہ ہم وہ نہیں کریں گے جو ہے وہ ٹرائل کورٹ نے کیا ہے۔ اگر ٹرائل کورٹ نے کچھ اگر ایرر چھوڑے ہیں تو ان کے کانسیکوینس ہیں۔ اس کے بعد عدالت نے یہ کہا کہ ہم سائفر کیس اور توشہ خانہ کا کیس ہے، ان دونوں کیسز کو منگل 5 مارچ کے لیے ملتوی کر رہے ہیں۔ یہاں پہ بیرسٹر سلمان صفدر نے عدالت کے سامنے یہ استدعا کی کہ کیونکہ ہماری سزا معطل کر کے ضمانت پر رہائی کی ایک درخواست جو ہے وہ موجود ہے، اسی کے ساتھ ہم نے فیصلہ معطل کرنے کی بھی درخواست دائر کر رکھی ہے، تو عدالت ان دونوں جو درخواستیں ہیں یہ عارضی ریلیف کے لیے ہیں، ان کو جو ہے وہ پرائرٹی پہ سنے۔ تو اس پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے جو آبزرویشن دی وہ جو ہے وہ مستقبل کا منظرنامہ ہمیں بتا رہی ہے کہ ان اپیلوں کا کیا جو ہے وہ ہوتا اور بنتا نظر آ رہا ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے سلمان صفدر کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ سلمان صاحب، ہم نے آپ کی مرکزی اپیلیں، مین جو اپیلیں ہیں وہ منگل کے لیے مقرر کر دی ہیں، اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ جو ہے وہ جو مرضی کرنا چاہیں، لیکن ہم نے منگل کو مرکزی اپیلیں سماعت کے لیے مقرر کر دی ہیں، آپ آئیں اس پر جو ہے وہ دلائل دیں۔ اور اسی کے ساتھ جو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے یہ بھی کہا ہم سزا تو معطل کر سکتے ہیں، لیکن فیصلہ معطلی کے حوالے سے اسی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ کا ایک فیصلہ موجود ہے جو ہم پر بائنڈنگ ہے، اور یہ معاملہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے ہے۔ سپریم کورٹ جب تک کہ فیصلہ معطلی کے حوالے سے کوئی جو ہے وہ پریسیڈنٹ نہیں آتی تب تک اس معاملے کو ہم نہیں دیکھ سکتے، اور یہ معاملہ پھر ہم آپ کا جو ہے وہ غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیں گے، لیکن آپ کی مرکزی اپیلیں سماعت کے لیے مقرر ہیں۔ یہ کیوں اہم ہے؟ یہ مرکزی اپیلیں جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہونا اس لیے اہم ہے کہ سائفر کیس اور توشہ خانہ کیس میں مرکزی اپیلیں یہ ایک چیز طے ہے کہ کیونکہ پروسیس فالو نہیں ہوا، آرٹیکل 10A کا خیال نہیں رکھا گیا، جو فیئر ٹرائل کا تقاضے پورے نہیں کیے گئے، جو ان کا حق دفاع تھا وہ ختم ہوا، حق جرح ختم ہوا، 342 کی سٹیٹمنٹ نہیں ہوئی، ان کے فائنل آرگومنٹس نہیں ہوئے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں جب ایک ٹرائل میں نہ ہو تو وہ ایک نامکمل ٹرائل آپ اس کو کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سائفر کا کیس ہو یا توشہ خانہ کا کیس ہو، ان کیسز میں ایک ایسی صورتحال ہے کہ ان کو کالعدم ہونا ہی ہونا ہے، بظاہر جو سچویشن نظر آتی ہے کالعدم ہونا ہی ہونا ہے، یا ان کو ری ٹرائل کے لیے جانا ہے، دوبارہ جو ہے وہ عدالت جو ہے وہ ریمانڈ بیک کر سکتی ہے، خود عدالت سن سکتی ہے، لیکن جو فیصلہ آیا ہے اس نے برقرار نہیں رہنا۔ اور اگر عدالت جو ہے وہ ان دونوں اپیلوں، مرکزی اپیلوں کو عدالت سن کر اگر فیصلہ کرنے کی جو ہے وہ پوزیشن میں آ چکی ہے اور یہ کہتی ہے کہ ہم
ہم نے منگل کے دن مرکزی اپیلیں سماعت کے لیے مقرر کر دی ہیں اور ان اپیلوں کو سن کر عدالت فیصلہ کر دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کنوکشن بھی ختم ہو جائے گی اور جو نااہلی کی تلوار لٹک رہی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ مرکزی اپیلیں ہمیشہ سے ایک طویل عرصے بعد لگتی ہوتی ہیں۔ توشہ خانہ فوجداری کیس 5 اگست کو عمران خان کے خلاف فیصلہ آیا تھا، لیکن آج تک اس کی مرکزی اپیل سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو سکی۔ آج فروری ہے تو اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ تقریباً 7 ماہ ہو گئے ہیں، 7 سے 8 ماہ ہو گئے ہیں، مرکزی اپیل سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو سکی۔ تو اس کا مطلب ہے اس کیس میں مرکزی اپیلیں سماعت کے لیے مقرر ہو رہی ہیں اور ان پر عدالت آرگومنٹس مانگ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں، چند دنوں میں یا 1-2 ہفتوں میں بڑی خبر بھی آ سکتی ہے اور عمران خان ان اپیلوں کی حد تک جو ہے وہ رہائی کی اور ان کی سزا کالعدم ہونے کا آرڈر بھی آ سکتا ہے۔ آخری جو تیسرا کیس تھا وہ عدت میں نکاح کا کیس ہے، جس میں آج اسلام آباد کی سیشن کورٹ نے 11 مارچ کے لیے جو خاور مالکہ ہیں ان کو اس کیس میں نوٹس کر دیا ہے۔ آج سلمان اکرم راجہ نے اس میں دلائل دیے اور عدالت کے سامنے یہ کہا کہ یہ کیس لاہور کی جورسڈکشن کا تھا، لاہور کا دائرہ اختیار تھا، لاہور کی سول کورٹ نے یہ کیس سننا تھا، لیکن یہاں پہ اسلام آباد کی سول کورٹ نے یہ کیس پہلے قابل سماعت قرار دیا، پھر اسلام آباد کی سول کورٹ نے یہ کیس سنا اور اس کے بعد ایک ہیسٹ تھا، تیزی تھی، جلدی تھی، اس میں کیس جو ہے وہ نمٹایا گیا۔ جیسے کہ آپ کو ناظرین جو ہے وہ معلوم ہوگا، 1 فروری کو صبح 9 بجے سے لے کر رات تقریباً 12 سے 1 بجے تک جو ہے وہ یہ سماعت چلی تھی اڈیالہ جیل میں، جہاں پہ ہم موجود تھے، اور یہ عدت میں نکاح کا کیس تھا جس کو عدالت نے اسی روز کو جو ہے وہ کنکلوڈ کیا تھا۔ پھر 3 فروری کو اس کیس کا جو ہے وہ فیصلہ آیا تھا۔ اب اس کیس میں 11 مارچ کے لیے خاور مالکہ کو جو اس کیس میں کمپلینٹ ہیں ان کو نوٹس جاری ہو گئے ہیں۔ 11 مارچ کو مرکزی اپیل جو ہے وہ سیشن کورٹ بھی سنے گی، سیشن جج سنیں گے۔ سلمان اکرم راجہ اس میں وکیل ہیں اور سلمان اکرم راجہ آج یہ کہہ رہے تھے کہ اس میں بھی وہ مرکزی اپیل ہی کوشش کریں گے کہ اسی کو سنا جائے، بجائے اس کے کہ آپ سزا معطل کر کے ضمانت پر رہائی دیں، مرکزی اپیل کو ہی سنا جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تینوں مرکزی اپیلیں اگر سنی جائے، اگر ان کے فیصلے آ جائیں، سزائیں کالعدم ہو جائیں، تو یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہوگی اور بہت بڑا ریلیف ہوگا عمران خان، شاہ محمود قریشی اور بشرا بی بی کے لیے۔ تو یہ 2 بڑی عدالتیں ہیں وفاقی دارالحکومت کی، جن میں ایک میں 5 مارچ کو اور دوسری میں 11 مارچ کو آئندہ جو ہے وہ سماعت ہونی ہے، اور آئندہ کا جو لائحہ عمل، جو منظرنامہ ہے، مستقبل کا منظرنامہ، ان دونوں سماعتوں کے بعد جو ہے وہ ہمارے سامنے آئے گا۔ تو یہ تھی ناظرین آج کی اپڈیٹ عدالتی محاذ پہ جو کچھ ہوا۔ آئندہ بھی ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ آپ ہمیں فیڈ بیک دیں، کامنٹ کریں۔ بہت شکریہ۔